کراچی کا طیارہ حادثہ کئی داستانیں چھوڑ گیا اور کئی زندگی کے باب بند کر دیے گئے۔ اسی طیارے پر سینئر صحافی اور 24 نیوز کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی بھی سوار تھے۔ یہ جا بجا بکھرا ہوا صرف ملبہ ہی نہیں بلکہ یہ لوگوں کے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے خواب ہیں۔ جس جگہ سے ملبہ ہٹائیں گے اس کے نیچے سے ایک الگ ہی داستان نکلے گی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ PIA کے کئی ہفتوں سے کھڑے جہاز کا انجام یہ ہوگا، اور کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس میں سفر کرنے والوں کا یہ آخری سفر ثابت ہوگا۔ انہی میں میڈیا کی ایک ہر دل عزیز شخصیت اور ہنسمکھ انصار نقوی بھی تھے۔ انصار نقوی نے 25 سال تک صحافت کے پرخطر میدان میں خدمات سر انجام دیں۔ میں نے 88 کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے یہ سفیر اخبار جوائن کیا۔ ایک لوکل نیوز پیپر تھا حیدرآباد کا، وہاں سے سفر شروع کیا۔ پھر 91 میں دی نیوز آیا جنگ گروپ کا۔ لوکل اخبار میں کام کرنے کا ایک ایکسپیرینس آیا، اس کو وہاں سے شروع کیا۔ اس کے بعد پھر دی نیوز سے میں جوائن کیا۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1988 میں روزنامہ سفیر حیدرآباد سے کیا۔ انصار نقوی نے 1991 میں بیورو چیف کے طور پر دی نیوز انٹرنیشنل میں شمولیت اختیار کی۔ صحافت کے ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1994 میں سندھ یونیورسٹی جامشورو سے گریجویشن مکمل کی۔ انصار علی نقوی 2002 میں جیو نیوز میں آؤٹ اسٹیشن رپورٹر حیدرآباد کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ انہوں نے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر، سینئر پروڈیوسر، ایگزیکٹو پروڈیوسر، ان پٹ ہیڈ اور کنٹرولر نیوز سمیت چینل کے کئی اہم عہدوں پر ترقی پائی۔ فروری 2015 میں انصار نقوی نے جیو نیوز چھوڑ کر بول نیٹ ورک کو بطور سینئر ایگزیکٹو نائب صدر کی حیثیت سے جوائن کیا۔ پھر یہاں سے سٹی نیوز نیٹ ورک جوائن کیا اور زندگی کے آخری سفر تک اسی نیٹ ورک سے منسلک رہے۔ معروف صحافی انصار نقوی اب ہم میں نہیں رہے۔ ان کے دیرینہ دوستوں سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف اینکر پرسن سلمان حسن۔ سلمان حسن، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائیے گا انصار نقوی کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرا، معروف صحافی ہیں، بہت بڑا نام صحافت کی دنیا کا، کیسے انسان کے طور پہ آپ نے پایا انہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا، اور وقت تو یقین جانیے کہ بہت مشکل یہ مرحلہ ہے۔ ظاہر ہے انصار بھائی کے جو گھر والے ہیں، دوست احباب رشتے دار ہم سب شامل ہیں اور پوری میڈیا انڈسٹری شامل ہے، ان پر ایک بہت کڑا وقت ہے، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا ایک شفیق انسان، ایک شفیق باپ، ایک معروف اینکر پرسن دنیا نیوز مسعود رضا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ معروف صحافی، افسوسناک حادثہ، انصار نقوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے، کیسا پایا بطور انسان، بطور پروفیشنل، بطور صحافی؟ زندگی میں کچھ لوگوں کا ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے وہ آپ کی فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس نیوز فیٹرنیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آپ اپنی زندگی کے تمام باتیں کیا کرتے ہیں، مشورے کیا کرتے ہیں۔ انصار بھائی ان میں سے ایک ہی تھے۔ ایک بڑے بھائی کی طرح باس کبھی انہوں نے اگر اپنے آپ کو ثابت کیا بھی تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ صرف ایک باس نہیں ہے بلکہ وہ ایک خیر خواہ ہیں۔ کبھی کبھی یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید ایسا رویہ آپ کے ساتھ ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی اپرچونٹی ہے تو وہ آپ کو پریفر کر رہی ہیں۔ آج جب ان کا انتقال ہوا اور میں مختلف دوستوں کی پوسٹ پڑھ رہا ہوں، ان کے ایکسپیرینس سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح کے تھے۔ کل جب میری بھابھی سے ملاقات ہوئی تو بھابھی نے بڑے وثوق سے کہا کہ میں نے اتنا محنتی اور اتنا ایماندار انسان نہیں دیکھا، ایسا انسان نہیں دیکھا کبھی جس کے اندر کوئی بائس نہ ہو۔ اور میں نے ان کی سے جو میرا تعلق ہے، کوئی تقریباً 15-16 سال کا تعلق، نظر دوڑائی جب اپنی ان کی تمام زندگی پر، تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا کہ کسی شخص کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، کسی شخص کے ساتھ رنگ و نسل کی بنیاد پر ان کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ اگر سوات سے محبوب علی یہ بات لکھتا ہے کہ
مجھے امریکہ جانا ہے, مجھے برطانیہ جانا ہے, یا مجھے مختلف اسائنمنٹس ملنے ہیں, ایسے اسائنمنٹ جو بڑے شہروں کے صحافیوں کو ملنے چاہیے, تو انصار صاحب سے بغیر کسی راہ و رسم کے, بغیر کسی تعلق کے, صرف وہ ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے, میرا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے مجھے بھیج دیتے ہیں. اسی طرح اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو چاہے وہ ناظم حاضر ہو کرنا ہو, چاہے وہ کوئی اور پروگرام کرنا ہو, چاہے وہ ہم عوام کرنا ہو, چاہے وہ مختلف اسائنمنٹس پاکستان بھر میں یا پاکستان سے باہر بھی جا کے کام کرنا ہو, تو انصار بھائی اس بلاتی ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ جائیں آپ کام کیجیے. تو یہ ان کی آنےسٹی تھی, کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا, پوٹینشیل کو دیکھتے تھے. اس کے بعد ایسا تعلق ہو گیا تھا, اور تقریباً ہر وہ شخص جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کا یہ تعلق تھا, جو ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا, کہ اس کے ذاتی معاملات وہ جا کر ان سے مشورہ کرتا تھا اور اسے مشورہ دیتے. اور کیوں کوئی مشورہ کرتا تھا؟ اس لیے مشورہ کرتا تھا کہ اس کو یقین تھا کہ اسے درست مشورہ دیں گے. تو یہ شخصیت تھی انصار نقوی صاحب کی, انصار بھائی کی. اور آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا, تو آپ تمام مسافروں میں اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے, سب کے درجات بلند کرے, ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے. لیکن انصار بھائی کا ذکر سب سے زیادہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے نہ ہو, اب وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور جب وہ پردہ فرما گئے, جب وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اس وقت لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ایک انسان کی کامیابی ہے. تو ایسے ہی انصار بھائی. صحیح. مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سلمان صاحب آپ سے سوال کروں گی, ملاقات کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کی آخری ملاقات, آخری بار بات چیت کب ہوئی تھی انصار صاحب سے؟ بات چیت تو ان سے میری اکثر رہتی تھی, فون پہ اکثر رابطہ رہتا تھا. اور ملنے کا یہ سلسلہ تھا کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو کچھ ملنا کم ہو گیا تھا, ورنہ ہماری ملاقات ہر ویکینڈ پہ سمجھ لیں لازمی ہوتی تھی. اس میں ہم نے کھانا بھی کھانا ہے ساتھ جا کے, اور ہم نے فلم بھی دیکھنی ہے. مجھے فلمز کا شوق ہے, موویز کا, تو میں ان سے کہتا تھا فون کر کے, انصار بھائی فلاں فلم لکھی ہے تو آئیے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں, لیکن پہلے اچھا سا کھانا کھائیں گے اور پھر فلم دیکھیں گے, کیونکہ میں دن بھر جب کام کرتا ہوں تو مجھے ایک رات میں ایک وقت کا کھانا جو ہے نا سکون کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اکثر اس طرح کے پلانز بناتے. پھر جب یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے 1-2 ہفتے تو انتظار کیا. پھر اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ میں ان کے جہاں رہائش تھی عسکری 11 میں, وہاں چلا جاتا تھا ویکینڈ پہ, اور ہم دونوں کافی دیر وہاں پر واک ساتھ کریں. کیونکہ ان کا ایک مشغلہ تھا, ایک شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے میں فٹ اسی طرح رکھتا ہوں کہ میں ڈیلی واک کرتا ہوں. تو نارملی جو ہے وہ کھانے کے بعد واک کرتے تھے, اور جب رمضان تھا تو وہ سحری سے پہلے واک کرتے تھے. تو ابھی میری پچھلے ہفتے بھی ان سے ملاقات ہوئی. میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے لیے کچھ سحری وغیرہ جو ہے وہ ساتھ لے کر گیا. میں نے فون کیا ان کو, میں نے کہا انصار بھائی سحری لے کر آئیں, نیچے آ جائیں, واک کرتے ہیں. تو میں اپنے ملازم کے ہاتھ جو ہے سحری اوپر بھجوائی. پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ کافی دیر واک کرتے رہے. ایک جگہ کونے پہ بیٹھ کے ہم نے ان کے ساتھ چائے تھی, وہ آگے کی باتیں بھی بتا رہے تھے پلان کر کے. ایک انتہائی شفیق باپ تھے وہ, اور ایسا باپ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی میں نے جب ان سے ملاقات ہوگی وہ ہمیشہ سب کی تو بات کریں گے, لیکن اپنے گھر والوں کی, اپنی اہلیہ کی اور اپنے بچوں کی جتنی وہ کیئر کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید بھی میں نے ایسا باپ دیکھا جو اتنا کیئرنگ ہو کہ ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی, تربیت دی. اور جب بھی ان کے بچے جو ہیں وہ کوئی اچیومنٹ کرتے تھے تو وہ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے ہمیں بتاتے تھے اور دل خوش ہوتا تھا. اب وہ 4 مہینے کے بعد یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے واپس جا رہے تھے, تو ان کے ظاہر پلانس تھے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم بتائیں گے. جب سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ظاہر اداس تھے, لیکن گھر والوں کی وجہ سے انسان کو تھوڑی ڈھارس ملتی ہے, تھوڑا سہارا ملتا ہے. اور اب وہ جس کا سہارا تھے, ظاہر ہے بہت مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کے اوپر جو اب پیچھے رہ گئے ہیں. ان کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, اہلیہ ہے, اور کل مستقل ان سے ہمارا رابطہ رہا, بھابھی سے میرا رابطہ رہا. اور آپ یقین جانیے کہ جو تڑپ, جس طرح تڑپ ان کے دل میں تھی, یا وہ جو تڑپ جس طرح سے رہی تھی, میرا خیال ہے اس وقت مجھ سمیت میڈیا انڈسٹری کا ہر شخص اسی طرح سے تڑپ رہا ہے. کیونکہ آپ جس سے بھی پوری میڈیا انڈسٹری میں پوچھیں گے, جس نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہر ایک شخص آپ کو ایک ہی بات بتائے گا, اور وہ ایک ہی بات ہوگی کہ انہوں نے کبھی اونچی آواز میں ہم سے بات نہیں کی, ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کی. اپنے سے جونیئر کو کسی کو سمجھانا ہے یا ڈانٹنا بھی ہے تو وہ اتنے پیار سے ڈانٹتے تھے کہ جیسے کوئی بڑا بھائی, کوئی باپ جو ہے وہ آپ کو ڈانٹتا ہے اور ساتھ میں وہ پیار کا اظہار بھی کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں.
تو ہم نے تو زندگی بھر جو 15 سال کا ان کے ساتھ ایک ساتھ ہے وہ اس میں بہت کچھ سیکھا. پھر میں نے بتایا کہ جب ظاہر ہے وہ کراچی سے لاہور آئے تو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جس کا نام ہی ہم نے کراچی سے لاہور رکھا. جی جو وہاں سے چھوڑ کے یہاں آئے ہیں اور جاب کر رہے ہیں, میں تو کافی عرصے پہلے آ گیا تھا, 7-8 سال پہلے کچھ عرصے سے یہاں پر تھے. تو میں ان کی اہلیہ کو, بھابھی کو یہ کہتا تھا, بھابھی آپ فکر نہ کریں, انصار بھائی پہ نظر ہم نے رکھی ہوئی ہے, یہ کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے. ہم نے بہت ان پہ جو ہے نا کڑی نظر رکھی اور بہت ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن بس افسوس کہ ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے. جو اللہ کی مرضی اور جس طرح سے وہ چھوڑ کے ہم چلے گئے, تو اب ان کی یادیں ہیں اور اتنی خوبصورت یادیں ہیں کہ آپ کے فون سے پہلے بھی کچھ دیر پہلے میں انہی کی تصویریں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر یا جس چینل کے اوپر. تو تصویر دیکھ کے جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, تو وہ سلسلہ جو ہے وہ اب تھمتا نہیں ہے. اب ہمت دے اللہ تعالیٰ سب کو, جس نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہر شخص اداس ہے, ہر شخص جو ہے وہ اس وقت رنجیدہ ہے, کیونکہ اتنا ایک پیارا انسان, ایک خوبصورت انسان, ایک انتہائی محبت کرنے والا, ملنسار. اور ہم ان کو اکثر کہتے تھے آپ کا جو نام ہے وہ انصار ہے, تو آپ تو ویلکم بھی ایسی کرتے ہیں جیسے مہاجرین کو انصار نے کیا تھا. تو بس افسوس ہے اور دعائیں ہیں, اور صرف یہی ہے دعا کہ بس اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو, سب کو, ان کے بچوں کو ہمت دے, حوصلہ دے, اور وہ خوش نصیب ہے کہ اتنا ان کو ایک خوبصورت دن ملا جمعۃ الوداع کا. لیکن ظاہر ہے زندگی بھر جو ایک کمی ہے وہ تو رہے گی. جو خلا وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ شاید کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے. بہت بہت شکریہ. معروف اینکر پرسن سلمان حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب, آخری ملاقات کی یادیں, آخری بات کب ہوئی, کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. انصار بھائی 4 مہینے پہلے کراچی سے تشریف لے گئے تھے, اور جب وہ یہاں آئے تو میری ان سے بات ہوئی, جاننے والے تھے, ہماری ملاقات طے ہوئی, مگر ان کو اگلے دن واپس لاہور جانا تھا جو ان کا پلان تھا. اور میں جب گھر سے نکلنے لگا میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ کوئی اسپیشل پلین جا رہا ہے تو مجھے جلدی جانا پڑے گا. تو ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. بات ضرور ہوئی, پھر ہم نے یہ طے کیا کہ چلیں میں لاہور آتا ہوں, آپ کراچی آتی ہیں, تو پھر ملاقات ہوئی. پھر درمیان میں فون پر گاہے بگاہے بات چیت ہوتی گئی, اور رینڈم سی بات چیت ہوتی تھی, خیریت, دعا, کام کیسا چل رہا ہے, یہ وہ ساری معاملات. تو اس طرح کی گفتگو رہتی تھی. اور جو سلمان بتا رہے ہیں انصار بھائی کے متعلق کہ جب بھی ملنا ہے, کھانا کھانا ہے, یا جب وہ آئے تھے تو یہاں پر بھی کراچی میں ہمارا پلان یہ بن رہا تھا کہ چلیں ہم فلم دیکھیں گے, پھر کھانا کھائیں گے. تو یہ تمام یہ دیکھیں, آپ سے عمر میں اچھے خاصے بڑے ہونے کے باوجود بھی جب یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ آپ سے کوئی بہت نہیں, ایسا لگتا تھا جیسے آپ کہ ہم عمر ہیں اور آپ ان سے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ایک احترام کے ساتھ آپ جو ہیں وہ معاملات کو آگے بڑھاتی ہیں. تو یہ شخصیت کی انصار بھائی کی ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے پروفیشنلی ان سے کیا چیز سیکھی, کیا چیز اخذ کی ان سے. کوئی بھی خبر, کوئی بھی پروگرام, کوئی بھی ٹاپک ایسا ہوتا تھا جس میں حساسیت موجود ہوتی تھی اور اسے ہمیں کرنا ہوتا تھا, جس میں ہوتا ہے کراچی کے مختلف حالات رہے ہیں ایک زمانے میں, اس وقت بھی یا مذہبی حوالوں سے یا دیگر اداروں کے حوالے سے حساس قسم کے جو ٹاپک ہوتے تھے, موضوعات ہوتے تھے, ان سے ہم ان سے مشورہ کرتے تھے تو ہمارا دل بڑا کرتے تھے, اور بڑا کر کے ہم جہاں سوچ رہے ہوتے تھے اس سے ایک قدم آگے لے آئے کھڑا کر دیتے تھے, اور کہتے تھے یار تو کر, میں ہوں نا پیچھے, میں دیکھ لوں گا, تو کر. اور دوسری بات تو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے تھے تو شکایتیں آتی تھیں, لوگ شکایت کرتے تھے تو بلاتے تھے اور کہتے تھے شکایت آئی ہے تمہاری, مگر اچھی بات ہے, شاباش دیتے تھے. اور صرف ایک بات کہتے تھے کہ کبھی کسی قسم کی کرپشن کی شکایت نہ آئے. اس کے علاوہ جو شکایت آئے گی, کام کے حوالے سے شکایت آئے گی, تو یہ تمہاری اچھی بات ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تم کام کر رہے ہو اور تمہارا کام لوگوں کو اثر کر رہا ہے, تو شکایت آنا اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ مسعود رضا صاحب, معروف اینکر پرسن دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن طارق متین صاحب نے. طارق متین صاحب بہت شکریہ آپ کا. انصار نقوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے, آپ کی لمبی قربت, آپ نے لمبا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا, بطور انسان, بطور جرنلسٹ, بطور باس, کیسا پایا؟ جی بہت شکریہ. انصار نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے, دوست تھے, بڑے بھائی تھے, استاد تھے. میں جب جیو نیوز میں نے جوائن کیا تو مجھے ان کے حوالے کیا گیا,
اور انہوں نے ڈیسک پر بٹھایا، خبر لکھنا سکھائی، بہت سکھاتے بہت تھے. میں نے ان کو ہمیشہ بہت بہت محنت کے ساتھ مسلسل انت تک کام کرتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی بہت بڑی کوالٹی ہے. نڈر آدمی تھے، بہت بہادر انسان تھے. ہر وقت ہنستے مسکراتے، ایک مسکراہٹ رہتی تھی ان کے چہرے پر. ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں ان سے کہیں چھوٹے ہو کر کے تھک گئے، لیکن میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ تھک گئے نہیں دیکھا تھا. انت تک کام کرتے تھے اور ہمیشہ جو اپنے سے چھوٹے ہیں، جونیئرز ہیں، ان کو انکریج کرتے تھے، ساتھ لے کر چلتے تھے. ہم سے اگر غلطی ہوتی تھی تو اس غلطی کو وہ بطور ٹیم لیڈ جو ہے وہ خود اون کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جیو نیوز میں ایک بار مجھ سے ایک سوال میں کچھ غلطی ہوئی، اور اس کے بعد جب کراچی سے ہمارے الٹیمیٹ باس کا فون آیا تو انصار نقوی صاحب نے کہا کہ سر یہ سوال جو تھا یہ میں نے کروایا تھا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں نے کروایا تھا، یہ تو میری غلطی تھی. تو وہ کہنے لگے یار میں ہوں نہ موجود تو یہ میں سنبھالوں گا، اگر میں نہیں ہوں تو پھر یہ غلطی تمہاری غلطی، یہ غلطی ہوئی میرے انڈر ہے تو اس کو میں تم تک نہیں دوں گا، اوپر سے آنے والا جو فون ہے وہ میرے پاس آئے گا. یہ شاید اظہر عباس صاحب کی تربیت تھی، جو وہ چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے سے نیچے تک نہیں آنے دیتے تھے. وہی تربیت انصار نقوی صاحب میں ہمیں نظر آتی تھی کہ وہ خود روکتے تھے چیزوں کو. ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ان سے کام سیکھا، ان کے جونیئرز ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو اب بہترین کام کر رہے ہیں، جن میں نسیم حیدر ہوں، زاہد مظہر ہوں، ریحان ہوں، ندیم رضا صاحب ہوں، مختلف لوگ ہوں، یہ تمام لوگ، ان میں یہ کوالٹیز موجود ہیں کیونکہ یہ انہوں نے صحیح. طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. انصار صاحب آپ کے درینہ دوست تھے، آپ نے انہیں کیسا پایا ان کی زندگی میں ایک دوست کی حیثیت سے اور ان کی پروفیشنل لائف میں؟ ہاں، ان کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے اس وقت ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے تو ذہن اس چیز پہ آمادہ ہی نہیں ہو پا رہا یہ ہو کیا گیا. کیونکہ کل پوری رات اور پھر آج صبح تک وہی صورتحال میں سب آپس میں وہ کرتے رہے کہ یہ کیا سانحہ یہ گزر گیا ہے. اور کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھی کہ جیسے سارے دوست ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سب کے ساتھ لے کے چلنا، سکھانا اور کام کا کام، اور اس کے ساتھ جو ہنسی مذاق کسی ظاہر نہیں ہونے دینا. جس طرح ہم سب نے اب جن سے باتیں ہو رہی ہیں، طارق متین یا سلمان اور مسعود، ہم سب نسیم حیدر سے کہا جتنے بھی دوست تھے یہ، اور یہ سب وہاں بیٹھ کے جسٹ فیملی کی طرح کام کرتے تھے. اور دبئی میں ایک عرصہ گزارا، وہاں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھروں سے دور ہیں. اور پروفیشنلزم میں وہ جو ان کو کام کا تھا، ایک دسترس حاصل تھی کام کے اوپر، اس اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے کام، اور بہتر انداز میں چیزوں کو لے کے چلنا، آگے بڑھانا، یہ ان کا خاصا رہا ہے. لیکن ابھی یہ بولتے ہوئے کہ خاصا رہا ہے، ایک عجیب لگ رہا ہے کہ کل تھے آج نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ جس نے آنا ہے اس سے جانا بھی ہے، اور زندگی وہ موت کی امانت ہوا کرتی ہے. لیکن جس سے ساتھ آپ کا دیرینہ تعلق ہو، واسطہ ہو، اور پھر اچانک ایک دم چلے جانا، تو بھارے ایک کرب کی تو کیفیت ہوتی ہے. یہ تقاضا انسانیت کا ہے، اور ایک کوئی الفاظ نہیں ہے اس انسان کے لیے بریف کرنا لفظوں میں. ایک بہت ہی کٹھن دشوار کام ہے کہ وہ اپنے لفظ میں پرویا جائے کہ وہ کس طرح سے ایک ٹیم کے ساتھ چلتے تھے. بہت بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. طارق متین صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. معروف صحافی انصار نقوی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے.